السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. پچھلے 12 گھنٹے کی عام ترین خبروں کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے حاضر ہیں. آپ سے درخواست، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے, بیل آئیکن پریس کیجیے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا. دوسرا ایک بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ جو پچھلے 12 گھنٹے میں ہوئی ہے, وہ آپ جانتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے حوالے سے جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے ایک آرڈر سامنے آیا تھا کہ جناب انہیں شفا ہاسپٹل جو ہے وہ شفٹ کیا جائے, اور شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل شفٹ کیا جائے. لیکن اب 24 گھنٹے کا وقت جو ہے وہ گزر چکا ہے, لیکن ابھی تک عمران خان صاحب کو ہاسپٹل شفٹ نہیں کیا گیا. اب اس کے اوپر دو چار چیزیں ہیں. پہلی بات تو یہ کہ کل اعظم نذیر تارڑ جو وزیر قانون ہیں, ان کی جانب سے پہلے ایک ویڈیو بیان آ گیا تھا کہ جناب ہم اس کے خلاف جو ہے وہ اپیل دائر کرنے جا رہے ہیں. اور اس کے بعد آج اس سلسلے میں نظر ثانی درخواست جو ہے وہ سپریم کورٹ میں دائر کر دی گئی ہے, اور درخواست جو ہے وہ چیف کمشنر اسلام آباد کی جانب سے ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد کے توسط سے سپریم کورٹ میں دائر کی گئی. اور اس میں کہا گیا ہے کہ جناب 18 اگست کو عبوری حکم جاری کرتے ہوئے عمران خان کو شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل منتقل کرنے کی ہدایت کی گئی, تاہم یہ حکم اختیار سماعت سے تجاوز کرتا ہے جس پہ نظر ثانی کی ضرورت ہے. درخواست میں کہا گیا کہ عمران خان کو 5 اگست 2023 کو ایڈیشنل سیشن جج نے 3 سال قید کی سزا سنائی, جس کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیل دائر کی گئی. درخواست کے مطابق دوران سماعت عمران خان نے ضابطۂ فوجداری کی دفعہ 561 کے تحت علاج کے لیے شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل منتقل کرنے کی استدعا کی, تاہم اسلام آباد ہائی کورٹ نے 12 مارچ 2026 کو یہ درخواست مسترد کر دی, جس کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل دائر کی گئی. اب یہاں پہ امپورٹنٹ بات, میں نے آپ کو کل بھی اپنے پچھلے ویلاگ کے اندر بھی بات کہی تھی کہ یہ کہا جا رہا تھا کہ جناب شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل جو ہے وہ کیوں آ گیا بیچ میں, یہ کہاں سے آ گیا. تو میں نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر بیسکلی یہ استدعا کی گئی تھی, اس ہاسپٹل کا نام لے کے کہا گیا تھا کہ جناب یہاں پہ شفٹ کیا جائے, تو اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے اسے ریجیکٹ کر دیا تھا. اسی کے اگینسٹ اپیل جو ہے یہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں آئی تھی. آگے کہتے ہیں جی وفاقی حکومت نے نظر ثانی درخواست میں موقف اختیار کیا ہے کہ بعض صورتوں میں قیدی کو جیل سے باہر منتقل کرنے کے لیے حکومت کی منظوری اور آئی جی جیل خانہ جات کے ذریعے کارروائی ضروری ہوتی ہے, جبکہ ہسپتال منتقل کیے جانے والے قیدی کو پولیس نگرانی بھی لازم ہے. درخواست میں پاکستان پریزن رولز 1978 کے رول 197 کا حوالہ دیتے ہوئے کہا گیا کہ قیدی کو جیل سے باہر ہسپتال منتقل کرنے کا طریقہ کار قانون میں واضح طور پہ موجود ہے. وفاقی حکومت کے مطابق آئین کا آرٹیکل 10A منصفانہ ٹرائل اور قانونی تقاضوں کے مطابق کارروائی کا حق فراہم کرتا ہے. درخواست میں موقف اختیار کیا کہ معاملہ پہلی مرتبہ سپریم کورٹ کے سامنے مقرر ہوا اور متعلقہ فریقین کو باقاعدہ نوٹس بھی جاری نہیں کیا گیا. درخواست میں کہا گیا کہ عمران خان کا طبی معائنہ پہلے بھی باقاعدگی سے ہوتا رہا ہے اور میڈیکل بورڈ متعدد مرتبہ ان کا علاج کر چکا ہے. عدالت کو طبی ماہرین کی رائے لینے کے بعد یہ فیصلہ کرنا چاہیے تھا کہ آیا عمران خان کی صحت کی صورتحال واقعی خراب ہوئی ہے یا نہیں. تو یہ بیسکلی, اور انہوں نے کہا کہ جناب یہ انہیں شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل منتقل کرنے سے متعلق حکم جو ہے وہ واپس لیا جائے. اس سے دو چار چیزیں جو ہے وہ سامنے آتی ہیں. ایک تو حکومت جو ہے وہ اس موڈ میں نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کو ہاسپٹل جو ہے وہ شفٹ کیا جائے, ایک بات تو یہ طے ہوتی ہے. دوسری بات یہ کہ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں نون لیگ کے حوالے سے کہ ان کے بیڈ ایڈوائزرز مرواتے ہیں, ٹھیک ہے, اور I'll tell you why. یہ ساری باتیں جو میں کہہ رہا ہوں, ٹھیک ہے آپ نے اپیل دائر کر دیا, آپ کا موڈ نہیں ہے, آپ کا موڈ نہیں لگ رہا کہ آپ نے عمران خان کو وہاں پہ شفٹ کرنا ہے, ٹھیک ہے. دوسری بات یہ, یہاں پہ تو چند تجزیہ کاروں نے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ جناب ہو سکتا ہے یہ بھی صورتحال ہو کہ سپریم کورٹ کا حکم ہی مانا نہ جائے. ہاں بالکل ہو سکتا ہے, میں ایگری کرتا ہوں, یہ بالکل ہو سکتا ہے, لیکن آپ کے حکومت کے اوپر, آپ کی اس پورے نظام کے اوپر جو بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ جناب آپ نے اپنی مرضی سے ہی چلنا ہے, تو میں کہتا ہوں بند کریں سپریم کورٹ ٹائم ہی خامخواہ کھلا ہوا ہے. انہوں نے کیا کرنا ہے, انہوں نے جب ان کا حکم ہی نہیں ماننا, یا آپ کو لگتا ہے کہ جناب ان کی کوئی وقت ہی نہیں ہے, ان ججز کی کوئی وقت نہیں ہے, تو یہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان کی تختی اتنی بڑی جو باہر ہم لگاتے ہیں, جس کو ہم یہ کنسیڈر کرتے ہیں کہ دس از دا ہائیسٹ کورٹ ان دا کنٹری, تو رہنے دیں پھر. اور اس کے بعد ایک نیا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے جب بھی کوئی ڈیسیجن آتا ہے, یار یہ جج تو فلاں نے لگایا تھا, وہ جج تو ایسا ہے, تو یہ جج ایسا ہے. اگر بھائی آپ کے ججز کے پورے کیریکٹر اسیسینیشن اس طرح سوشل میڈیا کے اوپر ہونی ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, کیونکہ ظاہری بات ایک ڈیسیجن حکومت کے خلاف جا رہا ہے, یہ حکومت کے خلاف ڈیسیجن گیا ہے. اب حکومت کے خلاف اگر ڈیسیجن گیا ہے تو سپریم کورٹ کے ججز کی جو ہے وہ کریکٹر اسیسینیشن شروع ہو جائے گی, اور دس ناٹ فار دا فرسٹ ٹائم. یہ پہلے بھی ہو چکا ہے, منصور علی شاہ کے دور میں کے ساتھ بھی یہ سب کچھ ہوا, آگے اور ججز کے ساتھ بھی ہو چکا ہے, اور اب دوبارہ اس جج کے ساتھ بھی جو ہے وہ یہی کیا جا رہا ہے کہ اوہو آپ کو تو فلاں نے لگایا تھا تو اس وجہ سے آپ کی ضرورت ہے. اور تو بھائی اگر آپ نے حکم نہیں ماننا, باقاعدہ طور پہ اعلان کر دیں, ایک پاکستان کے عوام کو بتا دیں کہ بھائی جان یہ والا جج اور وہ والا جج یہ جو فیصلے دیں گے ہم نے نہیں ماننا, کیونکہ یہ ہمارے لگائے ہوئے نہیں ہیں, اس لیے ہم نے نہیں ماننا, سمپل از دیٹ.
تو اگر بیڑا غرق کرنا ہے پورے سسٹم کا، پھر ہم یہ جو بار بار کہتے ہیں جی نظام خراب ہو گیا، نظام چل نہیں رہا، یہ نظام اس وجہ سے نہیں چل رہا کیونکہ یہاں پہ چند ایسے لوگ ہیں جو یہاں تک کہنے کے اوپر جو ہے وہ رضامند ہیں، وہ کہتے ہیں یہ فائن، دس از آل رائٹ، اسی طرح ہی ٹھیک ہے کہ جی اگر سپریم کورٹ آف پاکستان کے اچھا دوسری بات یہ کہ ابھی آپ صرف یہ اندازہ لگائیں، جس طرح میں آپ سے کہہ رہا تھا نا کہ یہ ان کے ایڈوائزرز اتنے بیوقوف ہیں. آپ صرف 1 منٹ کے لیے ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا، پالیٹکس جو ہے نا اس چیز کا نام ہے کہ آپ کوئی بھی کام کریں اس کا پی آر ایفیکٹ کیا ہوتا ہے. واٹ از پی آر؟ پبلک ریلیشن ایفیکٹ، یعنی لوگ اس کو کس طرح پرسیو کریں گے. آپ کو کبھی آپ اچھے فیصلے کرتے ہیں، کبھی آپ کو مشکل فیصلے کرنے پڑتے ہیں، کبھی آپ کو ایسے، مثال کے طور پہ پٹرول کی قیمت آپ نے بڑھانی ہے. اب پٹرول کی قیمت جب بڑھانی ہوتی ہے نا تو شہباز شریف صاحب کبھی بھی آ کے تقریر نہیں کریں گے کیونکہ ان کو پتہ ہے اس کا پی آر ایفیکٹ نیگیٹو جائے گا. لیکن جب پٹرول کی قیمت کم کرنی ہوتی تھی تو شہباز شریف صاحب 1 منٹ میں آ جاتے تھے قوم سے خطاب کرنے کے لیے، اے لو جی میں آ گیا، قیمت کٹ کرو جی. تو یہ پی آر ایفیکٹ ہوتے ہیں. اچھی اچھی چیزوں کے لیے کہیں پہ کوئی پروجیکٹ کا اعلان کرنا ہوگا، فیتا کاٹنے کے لیے مریم نواز صاحبہ آ جائیں گی، شہباز شریف صاحب خود آ جائیں گے. جب پیڑا کم کرنا ہوئے گا کبھی بھی سامنے نہیں آئیں گے کیونکہ اس کا پی آر ایفیکٹ غلط ہوتا ہے. میرا صرف ایک سوال یہ ہے کہ جس کسی نے بھی آپ کو یہ ایڈوائز کیا یہ کہ جناب آپ جائیں جا کے سپریم کورٹ آف پاکستان میں اپیل دائر کر دیں، آپ نے اس کی ایویلویشن کی ہے، اس کا پی آر ایفیکٹ کیا نکلنا ہے؟ ہیو یو ایویلویٹڈ دیٹ اینڈ آئی ول پروو اٹ یو وائی. آپ زیادہ سے زیادہ اس میں سے کیا نکلوا لیں گے بتائیے؟ آپ زیادہ سے زیادہ اس میں سے یہ نکلوا لیں گے کہ جناب آپ نے ان کو شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل شفٹ کرنے کو کیوں کہا، آپ ان کو سرکاری اسپتال میں شفٹ کر دیں. دیٹ از اٹ. آپ یہ نکلوائیں گے اس میں سے؟ زیادہ سے زیادہ یہ چیز نکلوا لیں گے؟ تو اس کے بعد آج شام کو عطا اللہ تارڑ نے اور طلال چودھری صاحب نے پوری پریس کانفرنس کی کہ جی ہم تو کبھی بھی عمران خان صاحب کی بیماری پہ سیاست نہیں کرنا چاہتے، اور انہوں نے بہت سیاست کی ہے. انہوں نے تو اس کے بعد انہوں نے وہ کلثوم بی بی کا بھی نام لیا کہ جناب ان کی بیماری جب تھی تو ان کے لوگ کارکن جو ہے ہاسپٹل میں گھس گئے تھے، نواز شریف کی بیماری کا مذاق اڑایا گیا. تو میرے بھائی آپ بھی تو، اگر وہ بندہ بیمار ہے تو آپ بھی تو اس کی راہ میں روڑے اٹکا رہے ہیں، اور وہ بھی علاج کی وجہ سے کہ جی علاج نہ ہو جائے کہیں پہ. آپ کو تو اس کا اگر کسی نے کوئی سین ایڈوائز دی ہوتی نا ان کو، اس کا آٹومیٹکلی الٹا کرنا چاہیے تھا. آپ کو تو یہ معاملہ سپریم کورٹ جانے تک ہی جانے نہیں دینا چاہیے تھا. آپ کو خود والنٹیئر کرنا چاہیے تھا، یار عمران خان صاحب کی ہیلتھ کا معاملہ ہے، ان کو جا کے ہاسپٹل سے آپ بتائیں جی کدھر جانا ہے آپ نے. وہ کہتے ہیں میں نے شوکت خان میں جانا ہے، شوکت خان میں لے جاؤ، کوئی گل نہیں، کوئی مسئلہ نہیں. آپ کو تو اس طرح فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے تھا. اب آپ نے کیا کیا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک ڈیسیجن دے دیا کہ جناب ان کو ہاسپٹل شفٹ کرے. آپ گورنمنٹ کہتی نہیں ایسی ایوی نہیں بننا، ہم نہیں مانیں گے. ہم آپ کے جو لونڈے لپاڑے ہیں وہ بیٹھ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب سچویشن یہاں تک بھی آ سکتی ہے کہ مانا ہی نہ جائے کہ جو نہیں مند ہے کر لو جو کرنا ہے. مطلب ایبسلوٹ مہم جسے کہتے ہیں نا، ایبسلوٹ اینارکی کہ یہاں تک. اور وہ کر چکے ہیں. آپ پہلے بھی سپریم کورٹ آف پاکستان نے ڈیسیجن دیا تھا، آپ کر چکے ہیں، دوبارہ کر لیں، کر دیں بیڑا غرق. وہ اسی لیے کہتے ہیں نا کہ when your enemy is making a mistake don't stop him. پاکستان تحریک انصاف ایکچولی میرا خیال میں تو اس وقت کی ساری سچویشن کو دیکھ کے کہہ رہی ہوگی کہ کرنے تو یہ جو بے وقوفیاں کر رہے ہیں یہ عوام کے اندر اور بدنام ہو رہے ہیں. آپ کے خیال میں آپ کے اس ڈیسیجن سے یا جو بھی آپ نے جا کے اپیل فائل کی ہے، عوام آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے اس معاملے کے اندر کہ ہاں جی بڑا تسی کمال کرتا ہے، تانوں پتہ ہے عمران خان نو ہسپتال جان تو روکتا ہے. اس سے بڑی بیوقوفی کیا ہوگی؟ مجھے نہیں پتا آپ کو یہ کس نے ایڈوائز کیا کہ جناب آپ جائیں جا کے اپیل فائل کر دیں اور اس معاملے کو رکوا دیں. لیکن یہ آپ کے لیے سیاسی طور پہ کتنا نقصان پہنچائے گی، کتنی زیادہ بڑی ڈز پڑے گی آپ کو اس کا اندازہ بھی نہیں ہے. آپ کے آدھے وزیر کل بیٹھ کے شام کو جو ہے وہ مختلف جرنلسٹ سے بات کرتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ جناب سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، ہم سر تسلیم خم کرتے ہیں اور ان کے حکم کی جو ہے پوری طرح جو ہے ہم ان کو اوبے کریں گے، اور وہ جو انہوں نے کہا ہم اسی طرح کریں گے. راتی جا کے اعظم الدین تارڑ صاحب نے جناب انہیں اناؤنس کرتا ہے اسی اپیل فائل کر رہے ہیں، اور آج صبح اپیل فائل کر دی. چلیں کر لیں، ڈزنٹ میٹر. آپ کی ساکھ کو جتنا پہلے نقصان پہنچ رہا تھا جن چیزوں سے، تھوڑا سا اور صحیح، ڈزنٹ میٹر، خیر ہے، اٹس آل رائٹ. سلمان اکرم راجہ صاحب نے اور پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جو ہیں جناب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم امید کرتے ہیں، سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا کہ جی میں امید کرتا ہوں بیٹر سینس ول پریویل، اور اس معاملے کو بلا وجہ طول نہیں دیا جائے گا. حکومت کے پاس کل تک کا وقت ہے، اس کے بعد ہم توہین عدالت کی درخواست کریں گے. یعنی ان کا یہ جو موڈ لگ رہا ہے وہ فی الحال ہم نے ہاسپٹل وغیرہ سے بھی چیک کیا، فی الحال اب وہاں پہ کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہو رہی. کل رات کو یہ خبریں آئی تھی
پاکستان کے 2-3 چینلز نے جو ہے وہ یہ خبریں دی تھی کہ جناب وہاں پہ بھاری نفری جو ہے موو کی گئی ہے، لیکن اب اس وقت جو ہے وہاں پہ کسی قسم کی کوئی موومنٹ نظر نہیں آ رہی. سو گورنمنٹ کا کوئی پلان فی الحال نہیں لگ رہا کہ انہوں نے عمران خان صاحب کو جو ہے وہ شفٹ کرنا ہے. اگر ہو گیا تو شاید آج رات تک کر دیں، لیکن فی الحال کوئی ایسے اثرات جو ہے وہ نظر نہیں آ رہے. اور انہوں نے کہا ہے کہ جناب ہم 48 گھنٹے کا ٹائم ہے، 48 گھنٹے تک اگر ایسا کچھ نہیں ہوتا تو پھر ہم جو ہے کورٹ میں جا کے توہین عدالت کی درخواست ہم جمع کرائیں گے کہ جناب ماشاءاللہ یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی بھی بات نہیں مانتے. تو یہ ان کا ارادہ ہے. اس کے علاوہ انصار عباسی صاحب نے جناب ایک خبر دی ہے. ایک تو اس میں انہوں نے کہا کہ جناب انصار عباسی صاحب کی ساری خبریں جو ہیں درست ہوئی ہیں، یہ ان کی اپنی خبر یہ بات کہتی ہے. اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ یہ جو کچھ بھی ہوا ہے عمران خان صاحب کے حوالے سے یہ کوئی سرپرائزنگ چیز نہیں ہے، اور اس کے اوپر بڑی دیر سے ڈیلیبریشن جو ہے چل رہی تھی. یہ بات میں آلریڈی آپ کو اپنے کل کی ویلاگ میں کہہ چکا تھا کہ ساری چیزیں انڈرسٹینڈنگ کے بغیر نہیں ہوتی. بٹ مائی کویشچن اگین ارائزز کہ اگر انڈرسٹینڈنگ کے بغیر نہیں ہوتی تو پھر اس کی راہ میں روڑے کیوں اٹکا رہے ہیں، پھر اپیل کیوں جا کے فائل کی جا رہی ہے؟ تو آپ تو بیسکلی وہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ اس کا تو بلکہ آٹومیٹکلی الٹا پی آر افیکٹ ہو رہا ہے کہ یعنی آپ اس چیز کو نگیٹ کروانا چاہ رہے ہیں کہ کسی قسم کی کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے. کوئی انڈرسٹینڈنگ ہے یہ اپیل فائل کر کے. بہرحال انصار عباسی صاحب کہتے ہیں کہ جناب یہ پوری ٹائم لائن انہوں نے کہی ہے کہ جناب پچھلے کئی مہینوں سے جو ہے مختلف چیزوں کے اوپر جو ہے وہ ڈیلز ہو رہی تھیں، اور الٹیمیٹلی اس کے بعد یہ چیزیں جو ہیں یہ فائنلائز ہوئی ہیں کہ معاملات کو جو ہے وہ آرام سے ریزالو کیا جائے گا، اور دونوں سائڈ جو ہیں وہ چیزوں کو ریزالو کریں گی. ساتھ ہی ساتھ ایک اور ڈیولپمنٹ جو ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ بلاول بھٹو زرداری نے اور ان کے وفد نے، پاکستان پیپلز پارٹی کا وفد جس میں نوید قمر شامل ہے، جس میں شہری نعمان صاحبہ شامل ہیں، انہوں نے جناب اپوزیشن کے رہنماؤں سے جا کے جو ہے وہ ملاقات کی ہے، جس میں محمود خان اچکزئی اور علامہ راجہ ناصر عباس وہ شامل تھے. اب یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ اپوزیشن کے رہنماؤں سے جا کے ملاقات کر رہی ہے. اور اس کے بعد اسی کانٹیکس میں اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین نے نون لیگ کو یہ بات کہی تھی کہ جناب آپ کی الٹی گنتی جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے، اور اس کے بعد اب اپوزیشن کے رہنماؤں سے ملاقات ہونا دس از ڈیفینیٹلی وریسم سائن فار دا گورنمنٹ. اس کے علاوہ جرنلسٹ ہے نعیم اشرف بٹ صاحب، انہوں نے ایک دعویٰ کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو بھی سپریم کورٹ سے ڈیسیجن آیا یہ ایک بڑا بریک تھرو ہے. انہوں نے کہا 13 فروری کو بشرا بی بی کے ذریعے بات چیت جو ہے وہ چلائی گئی جو اب بھی جاری ہے، اور انہوں نے کہا کہ میں یہ بھی خبر آپ کو دینا چاہوں گا کہ 14 اگست کو عمران خان صاحب کو ایک یوم آزادی کا کیک بھی بھیجا گیا ہے جیل کے اندر. اور یہ کون سا کیک تھا وہ پسند انہوں نے کہا یہ وہ کیک تھا جو عمران خان صاحب کسی بیکری کا بڑا پسند بھی کرتے ہیں، تو وہ یوم آزادی کے سلسلے میں جو ہے انہیں یہ کیک بھی بھجوایا گیا ہے. اس کے علاوہ ڈان نے اپنا ایک ایڈیٹوریل لکھا ہے، وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. اس کا ٹائٹل ہے اوور ڈیو ریلیف، اور وہ اس میں کہتے ہیں سپریم کورٹ نے بالآخر منگل کے روز مداخلت کرتے ہوئے سابق وزیر اعظم عمران خان کو طبی معائنے کے لیے شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل منتقل کرنے کا حکم دیا. یہ حکم اس درخواست دائر کیے جانے کے تقریباً 3 ماہ بعد سامنے آیا، جس میں سابق وزیر اعظم عمران خان نے بطور قیدی اپنے حقوق کے نفاذ کے لیے عدالت سے رجوع کیا تھا. پی ٹی آئی رہنما کے صحت سے متعلق سامنے آنے والی رپورٹس کو دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ عمران خان گزشتہ کئی ماہ سے کسی نہ کسی طبی عارضے کا شکار رہے ہیں. تاہم جیل حکام مسلسل ان کی بیماری کی تردید کرتے رہے ہیں، اور بظاہر انہوں نے عمران خان کی جانب سے اپنی پسند کے ڈاکٹروں سے طبی معائنہ کرانے کی کوشش کی، مزاحمت اور انہیں ناکام بنانے تک کا راستہ اختیار کیا. ریاست کے لیے طرز عمل مناسب نہیں کہ وہ سابق حکمرانوں کے ساتھ اس قدر نامناسب سلوک کریں. ماضی میں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے دونوں سب سے بڑے رہنماؤں سمیت دیگر سیاسی قائدین بھی اسی نوعیت ہے اس سے زیادہ سختیوں کا سامنا کر چکے ہیں. اگر وہ اپنے ادوار حکومت میں کم از کم ایک مرتبہ مداخلت کرتے اور اس بات کو یقینی بناتے کہ سیاسی مخالف رہنماؤں کے ساتھ بھی ایسا ناروا سلوک نہ ہو، تو اس اقدام سے انہیں عوامی سطح پر خاصی پذیرائی ملتی. وہی جو پی آر ایفیکٹ میں ابھی آپ کو تھوڑی دیر پہلے کہہ رہا تھا کہ اگر آپ اس چیز کو فیسیلیٹیٹ کرتے کہ ہاں جی ہم ان کو ہاسپٹل لے کے جاتے ہیں، بتائیں کون سے ہاسپٹل آپ نے جانا ہے، تو عوام کے اندر پذیرائی ہوتی ہے اس ساری چیز کی. اب آپ جتنا رستہ اس کا روک رہے ہیں 7 مہینے اس کے اندر لگا دیے ہیں ابھی تک آپ نے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے بعد سپریم کورٹ کی جانب سے ڈیسیجن آتا ہے اسے بھی آپ جا کے اب چیلنج کر رہے ہیں. اس سے آپ کا صرف اور صرف نیگیٹو افیکٹ جا رہا ہے اور کچھ نہیں ہو رہا، صرف مسلم لیگ نون کے لیے نیگیٹو افیکٹ جا رہا ہے. انہوں نے کہا یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ اس وقت کئی دیگر سیاسی رہنما بھی جیل میں قید ہیں جن میں خواتین بھی شامل ہیں، اور وہ بھی خراب صحت یا بڑھاپے کے مسائل کا سامنا کر رہے ہیں. ریاست کو ان کے ساتھ بھی ہمدردی اور انسانی بنیادوں پر مناسب رویہ اختیار کرنا چاہیے. یہ بات میں آلریڈی اپنے پچھلے ویلاگ میں آپ سے کہہ چکا تھا کہ ڈاکٹر یاسمین راشد، عمر چیمہ، شاہ محمود قریشی، اعجاز چودھری، میاں محمود الرشید، یہ تمام وہ رہنما ہیں جن کو آلریڈی کوئی نہ کوئی بیماری ہے یا وہ اس وقت جیل کے اندر سفر کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کے جو ہے کسی قسم کی ریلیکسیشن جو ہے ان کو نہیں دی جا رہی. اس کے ساتھ ساتھ جناب
ایم کیو ایم پاکستان کے مرکزی رہنما مصطفیٰ کمال نے جو ہے وہ گفتگو کی ہے. انہوں نے کہا محسن نقوی کی بات کی ڈی جی آئی ایس پی آر نے تائید کی تھی. اگر پیپلز پارٹی میں ہمت ہے تو وہ ان کے خلاف بیان دے. اب صورتحال اس نہج پر آ گئی ہے کہ یا تو ملک بچا لو یا کسی جماعت کی ناراضگی دیکھ لو. آج مسائل کے حل کا فارمولہ ایک ہی ہے کہ نئے انتظامی یونٹس قائم کیے جائیں اور بلدیاتی نظام کو بااختیار بنایا جائے. 3 سال قبل فیلڈ مارشل عاصم منیر جب کراچی آئے تھے تو انہوں نے بھی پاکستان میں نئے انتظامی یونٹس کو لازم و ملزوم قرار دیا تھا. اب یہ بات طے ہو چکی ہے کہ ملک کو موجودہ نظام کے تحت نہیں چلایا جا سکتا. انہوں نے تجویز دی کہ ملک میں موجودہ 32 ڈویژن ایڈمنسٹریٹو یونٹس بنانے کے لیے آئیڈیل ہیں. اس اقدام کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ کوئی صوبہ یا اس کی سرحدیں کسی دوسرے صوبے میں ضم ہو رہی ہیں. تو یہ مصطفیٰ کمال صاحب نے جو ہے گفتگو کی ہے. اس کے علاوہ صوبائی وزیر اطلاعات پنجاب کی عظمیٰ بخاری صاحبہ، انہوں نے جناب 2 اشخاص کے خلاف جو ہے وہ ہتک عزت کا دعویٰ دائر کیا ہے. اس میں سے ایک جو ہیں وہ ہیں صحافی طارق متین صاحب اور ایک ہے جناب پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شہباز گل صاحب. یہ دونوں اپنے اپنے یوٹیوب چینلز بھی چلاتے ہیں اور سوشل میڈیا کے اوپر بھی ایکٹیو ہیں. اور معاملہ وہی ہے، میں نے ڈسکس بھی کیا تھا 2 دن پہلے کہ جناب ایک آڈیو چلائی تھی شہباز گل نے اپنے ویلاگ کے اندر، پتہ نہیں کس کی آڈیو تھی، کون کس سے بات کر رہا تھا. اس نے عظمیٰ بخاری کا نام لیا اور کہہ دیا جناب انہوں نے جو ہے وہ 40 لاکھ روپے کے 2 جوڑے جو ہے وہ خریدے ہیں. تو اس کے اوپر 7 آڈیو چلا کے کہہ بھی رہا ہے کہ جناب میں اس کی تصدیق نہیں کر سکتا کہ ایسا ہوا بھی ہے کہ نہیں ہوا، لیکن ظاہری بات ہے چسکے کے لیے جو ہے وہ سٹوری ڈالنی تھی وہ ڈال دی. تو عظمیٰ بخاری صاحبہ نے اس سلسلے میں جو ہے ہتک عزت کا اب یہ دعویٰ دائر کیا ہے. طارق متین صاحب تو چلیں پاکستان کے اندر ہے، مجھے نہیں پتا اس کیس کے اندر کیا ہوتا ہے، لیکن شہباز گل جو ہے وہ تو امریکہ بیٹھ کے یہ سارے جھوٹ بولتا ہے. اس کا کیا ہو سکتا ہے؟ یا تو پھر امریکہ کے اندر اس کے خلاف جو ہے وہ اس قسم کے مقدمے جو ہے وہ فائل کیے جائیں. جو پہلے جو چیز ایک شیئر کرتا ہے پھر خود کہتا ہے مجھے نہیں پتا یہ سچ ہے کہ نہیں ہے. یہ نیا کام شروع کیا ہوا ان لوگوں نے، یہ ایک نئی اسٹریٹجی جو ہے وہ شروع کی تھی. وہ پچھلے وہ وجاہت اس خان نے بھی جو ہے پہلے کہہ دیا میں نے سننے میں آیا عمران خان صاحب ہم میں نہیں رہے، پھر کہتا میں تصدیق نہیں کر سکتا اس کی. پھر اس کے بعد یہ شہباز گل نے بھی آڈیو چلا دی، آڈیو چلا کے کہتا ہے مجھے نہیں پتا یہ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے. تو میرے بھائی اس طرح نہیں ہوتا نا، صحافت میں اس طرح نہیں ہوتا. یا تو آپ کوئی خبر دے رہے ہیں تو پھر اس کے ساتھ پکے پیری کھڑے ہوں کہ ہاں جی یہ میری خبر ہے. ایم ہی اس طرح کی تو 10,000 چیزیں ہم سنتے رہتے ہیں. پتہ نہیں شہباز گل کے بارے میں ہم نے 36,000 چیزیں سنی ہوئی ہیں. لوگ پتہ نہیں آ کے پتہ نہیں کیا کیا باتیں شیئر کرتے رہتے ہیں اس کے بارے میں، اور میں بڑے پرسنل لیول کی باتیں، لیکن کبھی بھی ڈسکس ہی نہیں کیا ہم نے، نیور ایور، بیکاز آئی تھنک دس از بلو مائی جرنلزم کہ میں بیٹھ کے یہ اس قسم کی باتیں جو ہے اس کے اندر شیئر کروں. تو بہرحال اب انہوں نے جو ہے وہ یہ ٹویٹ کیا، انہوں نے جو ہتک عزت کا نوٹس جو ہے جاری کیا ہے اور اس میں کہا جی رسیدہ کڈو، یاد سے 40 لاکھ کے 2 جوڑوں کی رسیدیں لیتے آنا. تو یہ انہوں نے ان 2 افراد کے خلاف جو ہے یہ اب دائر کیا ہے. اس کے علاوہ پنکی، وہ جو کوکین کوئین تھی پنکی، ملزمہ انمول عرف پنکی، اس کے خلاف قتل بالسبب کے مقدمے میں اہم پیش رفت ہوئی ہے. سیشن عدالت نے ملزمہ انمول عرف پنکی کے اوپر فرد جرم جو ہے وہ عائد کر دی ہے. ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج عدالت جنوبی کی عدالت میں انمول عرف پنکی کے خلاف بغدادی تھانے میں قتل بالسبب کی دفعہ کے تحت درج مقدمے کی سماعت ہوئی. جیل حکام نے ملزمہ انمول عرف پنکی کو ویڈیو لنک کے ذریعے پیش کیا. عدالت نے ملزمہ انمول عرف پنکی پر مقدمے میں فرد جرم عائد کرتے ہوئے الزامات پڑھ کر سنائے. ملزمہ نے صحت جرم سے انکار کرتے ہوئے ٹرائل کی مانگ کی. عدالت نے ملزمہ کے صحت جرم سے انکار پر استغاثہ کے گواہان کو 3 ستمبر تک کو جو ہے وہ طلب کر لیا. اس کے بارے میں بھی ایک فیک نیوز جو ہے سوشل میڈیا کے اوپر پھیلائی گئی تھی کہ جناب اسے رہا کر دیا گیا ہے، جبکہ ایکچولی اسے پرانے 3 مقدموں میں بری کیا گیا تھا، لیکن سوشل میڈیا نے خبر پھیلا دی کہ جناب اس کو رہا کر دیا گیا ہے. اس کو رہا نہیں کیا گیا تھا، یہ خبر بھی جو ہے وہ غلط تھی. اس کے علاوہ جناب پاکستان نے بھارتی طیاروں کے لیے اپنی فضائی حدود کے استعمال پر عائد پابندی میں 24 ستمبر تک توسیع کر دی ہے، اور پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹی نے پابندی میں توسیع کا نوٹم جاری کر دیا ہے. بھارتی رجسٹرڈ طیاروں کے علاوہ بھارتی ایئر لائنز اور آپریٹرز کے زیر انتظام ملکیتی یا لیز پر حاصل کیے گئے طیاروں کے اوپر بھی جو ہے وہ یہ پابندی لاگو رہے گی. اس کے علاوہ ڈونلڈ ٹرمپ کی مقبولیت کے سلسلے میں ایک خبر سامنے آئی ہے، اور ان کی صدارت کی جو مقبولیت ہے وہ اب کم ترین سطح 33% کے اوپر آ گئی ہے. ایران جنگ اور پیٹرول کی بڑھتی قیمتیں 64% امریکیوں نے ٹرمپ کی کارکردگی مسترد کر دی ہے، اور سیاسی مشکلات بڑھنے لگی ہیں ان کے لیے. ایران جنگ طویل ہونے کے خدشات 80% امریکیوں کو اس سلسلے میں جو ہے وہ تشویش ہے. اس کے علاوہ برطانوی اخبار فائنینشل ٹائمز کی ایرانی حکومت کے قریبی ذرائع کے حوالے سے رپورٹ کے مطابق ایران میں امریکہ سے تنازع بڑھنے پر مختلف آپشنز کے اوپر غور جاری ہے، جن میں یورپ میں امریکی فوجی اثاثوں پر حملہ کرنے کا آپشن بھی جو ہے اس وقت ایران میں زیر غور ہے. رپورٹ کے مطابق ایرانی فوج نے جنوب مشرق یورپ بشمول بلغاریہ میں امریکی فوجی اثاثوں پر ممکنہ حملوں کا جائزہ لیا ہے، جبکہ سائپرس کو بھی ممکنہ ہدف کے طور پہ زیر غور لایا گیا ہے.
فائنینشیل ٹائمز کے مطابق ایران کی جانب سے آپ نے ہرمز سے گزرنے والی زیر سمندر فائبر آپٹک کیبلز میں خلل ڈالنے کے طریقوں کا بھی فی الحال جائزہ لیا گیا ہے ایران کی جانب سے. اور فائنینشیل ٹائمز کے مطابق ایرانی ذرائع کی بات چیت میں کہنا تھا کہ ایرانی جوابی کارروائی کی نوعیت اور شدت کا انحصار امریکہ کے اقدامات کے اوپر ہوگا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.